السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا دانیال صاحب، ہمارے معاشرے میں جو شادی ہو رہی ہے اس کے اندر بہت سارے رسوم کو لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ لڑکے کو تو چھوانا ہے، پھر اسی طریقے سے لڑکے کو آنگن کے اندر لے جانا اور کچھ روپیہ پیسے ڈالنا رومال بچھا کر، پھر اسی طریقے سے عورتوں کا نامحرم عورتوں کا ہار پہنانا، انگوٹھی پہنانا، جوتا چھپانا، اس کا کہاں تک اسلام سے تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب نے ابھی جو سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آج کل کے شادیوں میں اس طرح کے رسومات جو رائج ہو چکا ہے، یعنی کہ اس طرح کی رسمیں پتہ نہیں کہاں سے چلا آ رہا ہے، ابھی تک تو مجھے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، لہٰذا اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شادی بیاہوں میں تو صرف اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بھائی شادی دو جملوں سے ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول کے ذریعے سے۔ باقی چیزیں جو ہے جتنی چیزیں آج موجود ہیں یہ سب کے سب خرافات ہیں۔ باقی مولانا بتائیں گے اس کی کیا تفصیلات۔ مولانا کیا یہ بالکل جائز ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حرام ہے۔ جو بھی بدعت ہے، ہر بدعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، یہ حدیث ہے نا۔ اسی تو بتائیے کیا آپ نے حرام سے لگا دیا۔ اگر مجھ سے لگتا ہے کہ میرے نزدیک اگر کوئی اور ہوتا تو میں کچھ اور لگا دیتا، حرام سے بھی اوپر زیادہ، کیونکہ بالکل شادی کو پتہ نہیں کیا بنا لیا ان لوگوں نے۔ اب شادی کے موقع پہ کیا ہے، بارات جانے کے بعد سب سے پہلے تو یہ گیت جو گاتے ہیں لوگ، ہے نا، کیا کہتے ہیں، چوکی چھوڑو حرام زادہ۔ حرام زادہ۔ بتاؤ کتنا بڑے حرام زادہ، حرام کو سمجھا ہی نہیں اور زیادہ کیا اور مطلب، اس کو یعنی لوگ حرام دل جوئی سمجھتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مطلب خوشی سمجھ رہا ہے ہاں کہ ہماری تعریف ہے۔ بتاؤ اس کے لفظوں تو پہ معاشرے کو چاہیے، ہمارے جو علاقے کے جو لوگ ہیں نا ان کو چاہیے کہ ان سب چیزوں پر کنٹرول کریں۔ کتنا بڑا بات کر کے حرام زادہ۔ اچھا بھائی اگر آپ کے گھر پہ مہمان آیا، ایک بات میں سمجھا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ ابھی ایک جگہ پر میں گیا، اس میں کچھ ہمارے لوگ بھی ملوث ہیں۔ وہ ملوث اس وجہ سے ہے کہ ہم ان کو روکنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے معاشرہ کہہ رہے ہے رواج چھکے تو چلیں گے، کوئی مسئلہ تھوڑی کرتے ہیں، کٹی مٹی 2-4 منٹ اور گپ چھکے۔ تو اس کے لیے کیا کیسے کرنا چاہیے؟ نہیں 1-2 منٹ نہیں، ان کے لفظوں پہ، ان کے الفاظ پہ غور کیا جائے کہ کیا بول رہا ہے۔ گیت گائیے لیکن ایسا گیت گائیے جس سے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، ہے نا، کوئی بے تمیزی بات نہ ہو۔ اب حرام زادہ کتنا خطرناک لفظ ہے، اور بھی اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کون کون سے الفاظ یوز کرتے ہیں وہ لوگ۔ بھائی اگر ہمارے گھر پہ مہمان آیا ہے تو اس کو چوکی چھوڑو حرام زادہ کیوں بول رہے ہیں؟ بھائی آپ کے گھر پہ مہمان آیا ہے اور ان کو کیا بول رہے ہیں؟ چوکی چھوڑو۔ بتاؤ سب چھوڑ کے چلا گیا تو پھر، اگر چوکی چھوڑ کے دولہا بھی چلا گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو ایسی چیزوں سے ہمارے سماج کو بچنا چاہیے، ایسے گیت سے بالکل بائیکاٹ کیجیے، ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت ہے ایسی چیز بولیے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ دوسری بات، اب جو کیا کہتے ہیں، نکاح ہونے کے بعد کیا چھواتے ان کو؟ پتہ نہیں وہ ٹوچ ٹوچ یا کیا ٹوچ ہے، کیا وہ ہوتا ہے؟ ہے کیا چیز؟ ٹوچ بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ اچھا اپنی زبان میں اس کو ٹوچ بولتے ہیں۔ ٹوچ جو بولتے ہیں اس کو چھوانے کے لیے کون آتا ہے؟ لڑکیاں آتی ہیں، لڑکیاں آتی ہیں، ان کی سالی، سب سے پہلے کہتا ہے جو سالی ہوتی ہے نا، جی جی، تو سالی کیا، سالی اپنے جیجا جی کے لیے کیا یہ چھوا سکتی ہے؟ کبھی نہیں، ہے نا، حرام ہے بالکل، غیر محرم، غیر محرم ہے۔ ہے نا۔ آپ ان کے سامنے آنے لگ زبردستی ان کے سامنے آپ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کو چھواتے ہیں اور ان سے کیا کرتے ہیں؟ پھر پیسے لیتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، پیسے مطالبہ کرتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے ان سے۔ اب یہیں سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان بہنیں اور ہماری بچیاں، ہمارے سماج کے، یہیں سے خرافات شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے پھر لڑکوں کا ذہن منتشر ہوتا ہے، کیسی کیسی پھر بن کے سور کے آتی ہے، پھر لڑکے دیکھتے ہیں وہاں پر کافی لوگ رہتے ہیں، کیسے ہنگامہ مچاتا ہے۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، بہت لوگ غلط لڑکے نوجوان جو ہوتے ہیں نا، بچے مار ہے کیا کیا ہے اسی چیز بھائی ہماری بہنیں ہیں، آپ سارے اخراجات اپنے بچوں پہ، اپنے بہنوں پہ خرچ کرتے ہیں، دینی تعلیم دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کی ہماری بہنوں پر لوگوں کی جو کیا بولتے ہیں اس کو، ذہن جو ہے غلط رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے سماج کو، یہ سب سماج میں جتنی بھی برائیاں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو فقر نہ سمجھے، یہ ساری چیزیں بدعت ہے، اور بدعت، ہر وہ بدعت کیا ہے کہ گمراہی کا راستہ ہے کہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا کیا ہوتا ہے، پھر
शाम को भाई लड़के को आंगन ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हो भाई? बस ये अभी भाई, भाई समझ में आया अभी तक मुझे खुद समझ में नहीं आया। मिसाल हमारी शादी में तो मुझे समझ में नहीं आया कि हम टोल सुवाते हैं या आंगन ले जाता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी शादी ऐसे हुई कि हमें खुद पता नहीं है ऐसा ही कि होना क्या चाहिए होता बिल्कुल। है। हमारा निकाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल हुआ है, कोई गीत नहीं, कोई हल्दी नहीं, और क्या बोलते हैं उसको, कोई मेहंदी वगैरह, कुछ भी हल्दी वगैरह, कोई रस्म रिवाज। क्या शादी हुई नहीं हुई, अरे बच्चे हुए कि नहीं हुए, सब चीज़ हुए। आज हम लोग इतने खर्चे कर रहे हैं, इतने खर्चे कर रहे हैं, लड़के के माँ बाप परेशान है। उस अपने बच्चों का जितनी शादी 5 लाख 6 लाख, अभी कई सारी मिसालें हैं हमारे पास, कई सारे मिसालें हैं। अभी एक मेरे रिश्तेदार में है, मैं उसका नाम लेकर नहीं लेना चाहता हूँ। अभी उसने ज़मीन बेचे, कितने, 2 कट्ठा ज़मीन बेचने के बाद भी, हाँ, ज़मीन बेचने के बाद भी उनका जो रकम है, खर्च है, पूरे नहीं हुए। फिर गांव समाज में सबसे जाके कह रहे कि हमें 2000 दे दो, 1000 दे दो। सबसे पहले जहेज भाई, अल्लाह ने आपको अकल दी है, हाथ पैर दुरुस्त दिए, आप कमा के लो, है नहीं। फिर कोई लोग कहते हैं भाई हमने बच्चे को पढ़ाया, तालीम हम कुछ नहीं लेंगे। भाई पढ़ाया किस लिए? अपने लिए। आप मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, आप अपने पैसे से कमाइए, कमाइए, खूब जहाज लीजिए, 4 चक्का लीजिए। एक और चीज़ पूछना है, एक सवाल और करना है। वो जो रूसने का जो सिस्टम है, दुल्हा उस वक्त खाने से पहले जो रूसता है, वो क्यों रूसता है? उसमें क्या, मुझे आज कुछ समझ में नहीं आया। कहता जो नहीं रूसता है तो उसको भी बेवकूफ़ समझते हैं, और जो रूसता है वो भी बेवकूफ़ समझते हैं। तो रूसने का क्या रस्म है, ये क्या है? दोनों तरह से बेवकूफ़ है, रूस भी रहा है फिर भी बेवकूफ़, नहीं रूस तो बेवकूफ़ है। अब जो दुल्हा है वो समझता है भाई दोनों तरफ से जब बेवकूफ़ है, ये रूस हमारे पैसे ले लो। साथी थे, एक हमारे साथी है, अभी उनका निकाह हुआ, वो जब खाना खाने गए अंदर तो बिल्कुल मतलब डायरेक्ट खाना शुरू कर दिया उसने। तो लोगों ने इशारा किया, भाई रूसो रूसो। वो तो जबरदस्ती रुसवा रहा है। चलो भाई, उनको कभी आज तक देखा नहीं, वो आलिम हाफिज आदमी तो कह रहे रूसो, अब नहीं रूस रहा है तो उसको जबरदस्ती रुसवाया जा रहा है। नहीं, ये सब रूसने का जुर्म। अभी मौलाना जो बताया कि अपने दोस्त की शादी में गया और जो नहीं रुस रहा है, फिर भी रुसाने के लिए उसको जो लड़के का जो जीजा जो घर आता है, बहन हाँ, वही को जबरदस्ती रुसवा रहा है। तो ये सब गलत तरीके हैं, ये सब क्या है, गलत तरीके हैं। बिल्कुल खाना जब सामने आ जाए तो कोई दुआ पढ़कर अपना खाना शुरू कर दे। ये रुसना, ये रिवाज हमारे मुआशरे से ख़त्म कर देना चाहिए। इंशाअल्लाह। और ये ख़त्म कब होगा? जब हम लोग सारे लोग मिलकर, सिर्फ एक उलमा की नहीं, सिर्फ मौलाना दानियाल नहीं, सिर्फ आलिम ही नहीं, हम सब मिलकर जब इस रिवाज को ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह अपने समाज में, हाँ, हमारे समाज में क्या होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी तरीक़े हैं उन चीज़ों को अपनाएं, जब हमारी ज़िंदगी में और आखिरत में बरकत होगी, फ़ायदा होगा, है कि नहीं? जी बिल्कुल।